الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک 15 روزہ مہم چل رہی ہے جماعت اسلامی کی جانب سے، اور مجھے یہ مہم بہت بڑی پسند آئی، اور مجھے بھی کچھ بولنے کے لیے موقع دیا گیا ایک تقریر کے انداز میں۔ تو وہاں پر میں نے کچھ باتیں رکھیں، وہی باتیں میں آپ تمام حضرات جو ملک کے کونے کونے میں رہتے ہیں ان سے مخاطب ہوں۔ اس مہم کا پس منظر یہ ہے کہ چند دنوں سے حیدرآباد وغیرہ کے اندر مختلف جرائم اور قتل کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں، تو ان کو روکنے کے سلسلے میں احترام انسانیت کے نام سے ایک مہم 15 روزہ منائی جا رہی ہے۔ اس میں گلی گلی، کوچہ کوچہ، مسجد مسجد، محلہ محلے میں لوگوں کو باشعور بنایا جا رہا ہے کہ گناہوں سے، قتل سے، نشہ آور چیزوں سے، دیگر جرائم سے بچیں۔ اس کے سلسلے میں دنیاوی جو تفصیلات ہیں وہ بھی بتائی جا رہی ہیں، اور قرآنی تعلیمات بھی بتائی جا رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے جو کچھ مواد جمع کیا اور کچھ باتیں رکھی وہ مختصراً آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ جو جرائم کے جو واقعات ہو رہے ہیں تلنگانہ میں اور حیدرآباد میں، وہ کچھ اسٹیٹسٹکس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس وقت کس طرح سے آج ہم دجالی دور میں داخل ہو گئے ہیں اور مختلف قسم کے جرائم بڑھ رہے ہیں۔ مہم کا جیسے مقصد میں نے بتایا کہ تلنگانہ بالخصوص حیدرآباد میں جرائم، قتل اور سودی کاروبار، نشہ آور چیزوں کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ اس کے خلاف عوامی شعور بیدار کرنا اس مہم کا مقصد ہے۔ 2025 میں 781 قتل کی وارداتیں ہوئی ہیں پورے تلنگانہ کے اندر، اور ہندوستان میں تلنگانہ 11ویں مقام پر ہے۔ اور 2023 میں جملہ جو جرائم ہوئے تلنگانہ کے اندر 1,83,644 جرائم ہوئے، اور حیدرآباد میں ڈرگ ایڈکشن کی تعداد میں 1300% کا اضافہ ہوا۔ ڈرگ ایڈکشن 1300% کا اضافہ ہوا ہے۔ تلنگانہ میں 2,620 شراب کی دکانیں ہیں، یعنی حکومت کا کام یہ ہے کہ شراب کو روکے، کیونکہ یہ ڈائریکٹو پرنسپلز میں شامل ہے، اور گاندھی جی بھی نے کہا تھا کہ ہم کو ملک کے اندر شراب بندی کرنی چاہیے۔ لیکن آج یہ ہے کہ گلی گلی، محلے محلے کے پاس شراب کی دکانیں ہیں۔ تو جملہ 2,620 دکانیں ہیں تلنگانہ کے اندر شراب کی۔ 2025 میں حیدرآباد میں جرائم اور قتل کی وارداتیں کسی حد تک کم ہوئی ہیں، مگر دیگر جرائم کی وارداتیں بڑھی ہیں۔ مثلاً خواتین کی خلاف جرائم میں 3.1% کا اضافہ ہوا ہے، اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے اور دیگر جرائم میں 27% اضافہ ہوا ہے، اور سائبر کرائمز میں 8% اضافہ ہوا ہے۔ نشہ آور چیزوں کے استعمال میں تلنگانہ بالخصوص حیدرآباد میں 30.36% کا اضافہ ہوا ہے۔ حیدرآباد میں ڈرگ ایڈکشن تیزی سے بڑھ رہا ہے، گزشتہ 2 سال میں ڈبل سے زیادہ ہو گیا ہے۔ یعنی ڈرگ ایڈکشن کا مطلب گانجا ہے، چرس ہے وغیرہ، جتنے کی پوڑیاں وغیرہ بنا کر اسکولوں کے پاس اور دیگر مقامات پر پان کے ڈبوں میں وغیرہ میں بیچا جا رہا ہے۔ یہ وبائیں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں، گزشتہ 2 سال میں ڈبل سے زیادہ ہو گیا ہے۔ شراب سب سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد تمباکو، بھنگ یعنی کینابس، اس کے بعد افیون، نیند کی دوائیں، LSD، کوکین اور نشہ آور انجیکشنز اور چرس وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہیں جو لوگ طرح طرح کی چیزیں آج کل پھیلا رہے ہیں اور استعمال میں لائی جا رہی ہیں۔ تلنگانہ میں خواتین کے خلاف جرائم کے واقعات میں 3.16% اضافہ ہوا ہے، اور جہیز کے لیے اموات میں 18% کا اضافہ ہوا ہے۔ یعنی جہیز مخالف مہمات چلانے کے باوجود بھی گزشتہ دنوں میں تقریباً 18% اضافہ ہوا ہے جہیز کے جرائم کے سلسلے میں، اموات کے سلسلے میں۔ جنسی جرائم میں اکثر واقف کر لوگ اور رشتہ دار ملوث ہوتے ہیں۔ یعنی جنسی جرائم جو بتائے جاتے ہیں اس میں کوئی غیر لوگ نہیں ہوتے، بلکہ رشتہ دار اور قریبی جاننے پہچانے والے لوگ یہ ریپ کے کیسز میں ہوتے ہیں، اس لیے خاص طور سے اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اسکولز کے پاس نشہ آور ادویات یعنی ڈرگس کی تجارت افسوسناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ چاکلیٹس، ٹافیز کی شکل میں بچوں کو دے کر عادی بنایا جاتا ہے، چونکہ بچے زیادہ جانتے نہیں ہیں، ان کو عادی بنانے کے لیے چاکلیٹس میں رکھ کر دیا جاتا ہے،
تو بچے وہ کھاتے ہیں تو اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اگر ان کو چاکلیٹس نہیں ملتے تو بے چین ہو جاتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کے اندر بھی اس کو بڑھاتے ہیں۔ اگر کسی کو اس طرح میں کوئی نظر آئے کہ ایسے لوگ جو چاکلیٹس کی شکل میں اسکولز کے پاس یا کہیں اور پان ڈبوں میں بیچ رہے ہیں، تو فون نمبرز 104 یا 1090 کو آپ اطلاع کر سکتے ہیں، 104 اور 1090۔ پان شاپس اور سگریٹ شاپس کے پاس بھی آج کل تمباکو کے ساتھ ساتھ گٹکا، گانجا، افیون اور دیگر نشہ آور ڈرگس بیچنے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ جرائم کو روکنے کے لیے حکومتی انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں، اور ہم کو بھی یعنی عوام کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ محلے کی سطح پر کچھ کمیٹیاں بنائیں اور نظر رکھی جائے پان ڈبوں پر اور دیگر جگہوں پر کہ کہاں پر کیا جرائم ہو رہے ہیں۔ 2025 میں حیدرآباد میں 16 ستمبر میں، صرف ایک مہینے میں، سپٹمبر 2025 میں صرف حیدرآباد میں، جس کو محبت کا شہر کہا جاتا ہے، مروت کا شہر کہا جاتا ہے، جس کو تہذیب و تمدن کا مذہب کہا جاتا ہے، اور آپسی بھائی چارگی کا اور مذہب شہر کہا جاتا ہے، ایک مہینہ سپٹمبر 2025 میں حیدرآباد دکن میں قتل کے 16 واقعات ہوئے ہیں، اور یہ قتل کرنے والے کوئی غیر مسلم آ کر مسلمانوں کو قتل نہیں کیے، بلکہ مسلمان کا قتل کرتا ہے، مسلمان کے قتل کر رہے ہیں۔ افسوس، صد افسوس۔ ہم کو عوام کو بھی محلوں کی سطح پر CCTVs لگوانے چاہیے، نوجوانوں کو کھیل کود اور سماجی و کلچرل سرگرمیوں میں مصروف رکھنا چاہیے، بچوں میں اور نوجوانوں میں دینی تعلیم عام کرنا چاہیے، مسجدوں کے خطابات میں، خطبات جمعہ میں ائمہ حضرات کو ایسے موضوعات پر تقریریں کرنے، اس کے اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کے سلسلے میں واقف کرانا چاہیے۔ پولیس پیٹرولنگ کے لیے باضابطہ ہم اپنے محلوں میں بڑھانے کے لیے درخواست دیں، اور شی ٹیمز کو اطلاع دیں خواتین کے بارے میں جو جرائم ہوتے ہیں، اور جو خواتین کے اپنے خود حفاظت کے جو ایپس ہیں، کہیں سفر کر رہے ہیں تو وہ ایپس جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے سیل فونز میں رکھنے چاہیے، تاکہ وقت پر اطلاع دے سکے پولیس کو۔ اور پھر جرائم کے جو سزائیں ہیں لوگوں کو وہ واقف کرانا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چند دن کے لیے جیل میں رہ کر چھوٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ بیل پر بھی آزاد ہوتے ہیں تو ایک نہ ایک دن ان کو پھر بہرحال جیل ہو کر رہے گی۔ مثلاً قتل کی سزا 302 کے تحت اگر کوئی قتل کا مجرم ہوتا ہے تو اس کو یا تو پھانسی دی جا سکتی ہے یا عمر قید کی سزا دی جاتی ہے، اور اس کو فائن بھی لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح ریپ کی جو سزا ہے وہ 7 سال جیل کی سزا ہے، اور جہیزی اموات کے لیے سزا کم از کم 7 سال ہے، اور اغوا کے لیے 7 سال ہے، فائن بھی ہے اس کے ساتھ، اور دھوکہ دہی کے لیے 1 سال کی سزا ہے، اور کسی کو بدنام کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی کسی کو بدنام کرتا ہے تو اس کی سزا 2 سال تک ہو سکتی ہے۔ اور شوہر یا رشتہ داروں کی طرف سے خواتین کو جہیز وغیرہ کے لیے اگر ستایا جائے تو اس کی سزا 3 سال قید بامشقت اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات سے بھی لوگوں کو واقف کرانے کی ضرورت ہے۔ میں نے یہاں پر کچھ قرآنی آیتیں اور احادیث لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے میں نے جمع کی ہیں۔ اسلام میں قتل کے سلسلے میں سورہ نساء کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَخَالِدِينَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یعنی 1 دن 2 دن جہنم میں نہیں رہے گا، ہمیشہ۔ خالدین فیہا کا مطلب ہے اس میں وہ ہمیشہ رہے گا جہنم میں، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا قتل کرتا ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ وَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، قتل کرنے والے قاتل پر اللہ کا غضب ہے اور لعنت ہے اللہ کی، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بہت سی باتیں اہم بتائیں اسلام کے بارے میں۔ اس میں ایک قتل کے بارے میں بھی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جس طرح یہ مہینہ افضل ہے، حجۃ الوداع کا جو ذی الحج کا مہینہ محترم اور حرام ہے، جس طرح سے یہ شہر مکہ محترم اور حرام ہے، جس طرح سے تمہارا یہ دن جو عرفات کا دن محترم ہے، اسی طرح مسلمانوں تمہارا ایک دوسرے پر مسلمان کا مسلمان پر خون، اس کا جان، اس کی مال اسی طرح حرام ہے، جس طرح سے یہ دن، یہ مہینہ، یہ شہر حرام ہے، محترم ہے۔
یعنی ایک دوسرے کی جان مال عزت و آبرو پر حملہ کرنا، کسی مسلمان کا مسلمان کے جان مال پر حملہ کرنا اتنا ہی بڑا محترم ہے اور اتنا ہی حرام ہے جس طرح سے یہ مہینہ اور یہ فلاں حرام ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بات ارشاد فرمائی۔ قرآنی آیت کا بھی ایک مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، اور ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ جب کوئی قتل ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو مجھے اور آپ کو ایک مسلمان کو آگے بڑھ کر بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ ہم بھی گنہگار ہوں گے۔ زنا کے بارے میں قرآن مجید کی آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قرآن میں یہ ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، مطلب یہ ہے کہ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کی طرف لے جانے والی جیسے گندے پکچرز ہیں، فوٹوز ہیں، ویڈیو گیمز ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں پھر سیل فون کے اندر دیکھتے ہیں، تو زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں ہیں، اس سے کے بھی قریب نہ جاؤ قرآن کہتا ہے، کیونکہ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یہ کہا گیا کہ زانیہ اور زانی یعنی زنا کرنے والی عورت اور مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو، یعنی اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے کا جو سزا ہے، اور اگر شادی شدہ مرد اور عورت یہ ایسا زنا کرتے ہیں تو ان کے لیے تو رجم کی سزا ہے، پتھر مار مار کر اس وقت تک مارو جب تک کہ وہ ختم نہ ہو جائیں، اس کو رجم کی سزا کہا جاتا ہے۔ بہت سی آیتیں نشہ اور چیزوں کے متعلق بھی ہیں کہ سورہ ایک آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے متعلق، آپ فرما دیجئے کہ دونوں چیزیں کبیرہ گناہ ہیں۔ تو یہ شراب، یہ زنا، یہ فلاں، یہ نشہ آنے والی چیزیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بیر پی رہے ہیں، ہم تو فلاں کر رہے ہیں، لیکن نشہ لانے والی چیز شراب کے برابر ہے، اور شراب تھوڑا بھی اگر نشہ آتا ہے کسی چیز سے تو وہ بھی حرام ہے۔ جیسے بعض لوگ کوئی ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ بعض ممالک میں ایسے پتے ملتے ہیں جو جس سے کھانے سے نشہ آتا ہے، یہ تمام نشہ لانے والی چیزیں حرام ہیں اسلام کے اندر۔ تو بہرحال ہم سب کو ان گناہوں سے بچنا چاہیے اور بچانا چاہیے۔ ائمہ حضرات کو مسجدوں کے اندر اس طرح کے پروگرامز رکھنے چاہیے، خطبات جمعہ میں ان کی قباحت اور گناہوں کے سزاؤں کے سلسلے میں لوگوں کو باشعور بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔